رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن مجید، درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال سے جاری ہے. آج کی نشست میں سیاہ ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے ایک مشہور و معروف کتاب سنن ابو داؤد میں سے ایک حدیث جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ ہم سنیں گے اور اس پر تشریح سنیں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے. قالا، وہ فرماتے ہیں، کان اہل الجاہلیتی یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقطرا فبعث اللہ نبیہ وانزل کتابہ وحل حلالہ وحرم حرامہ فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو. یہ فرما رہے ہیں حضرت ابن عباس کہ جاہلیت والے لوگ کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ چیزیں گھن کرتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے. تب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور اپنی کتاب اتاری اور حلال کو حلال فرمایا اور حرام کو حرام ٹھہرایا. تو جو حلال کر دیں وہ حلال ہیں اور جو حرام کر دیں وہ حرام ہیں، اور جن سے خاموشی فرمائی وہ معاف ہیں. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. ان میں جو بات معلوم ہو رہی وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت بھی تھا. دور جاہلیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا اور لوگ گزشتہ نبیوں کی تعلیمات کو فراموش کر چکے تھے، جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے جس کو ہم کہتے ہیں عہد جاہلیت. تو عہد جاہلیت میں چونکہ اسلام کی تعلیمات نہیں آئی تھیں اور لوگ بت پرست تھے، لوگ کافر تھے، لوگ مشرک تھے، تو اسلام کی تو تعلیمات کا وہاں نام و نشان نہ تھا. تو جب جاہلیت کا زمانہ تھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرما رہے ہیں کہ جاہلیت والے لوگ جو زندگی میں جاہلیت کی اپنی عمر گزار رہے تھے، وہ لوگ کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ کو ناپسند کرتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے، جس کا معنی یہ ہوا کہ حلال حرام کا تو کوئی قاعدہ ان کے ہاں تھا ہی نہیں، اپنی مرضی سے چلتے تھے، جو مرضی کھا لیا اور جو پسند نہیں آیا چھوڑ دیا. یعنی اگر
دل چاہا تو سمجھا کہ بس یہ جائز ہے، کھا لیا، اور دل نہیں چاہا تو سمجھا نہیں کھانا ہے، چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تو مفقود ہو گئی تھی نہیں، تو ان کے ہاں کوئی قاعدہ قانون عہد جاہلیت میں نہ تھا، مرضی چل رہی تھی، مرضی۔ اب دین اسلام میں تو مرضی کا مسئلہ ہے ہی نہیں، دین اسلام میں تو باقاعدہ اصول ہے کہ آپ کو قرآن پر چلنا ہوگا اور آپ کو حدیث پر چلنا ہوگا۔ عہد جاہلیت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو وہ یہ کرتے تھے۔ جیسے اب بھی جو لوگ مشرکین میں سے ہیں، بت پرست ہیں، جیسے ہندو، ان کے ہاں کوئی دین کا قانون نہیں ہے ایک طرح سے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اصل میں دین ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی کہانیوں پر چلتے ہیں۔ تو بعض ہندو ہر جانور کو حرام سمجھتے ہیں، بعض صرف گائے کو حرام سمجھتے ہیں، اور بعض گائے بھی کھا لیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ نہ ان کے ہاں حلال حرام عورتوں کا کوئی تصور تھا عہد جاہلیت میں، بس اپنی مرضی تھی۔ یوں سمجھنا چاہیے گویا کہ جو مرضی میں آیا کھا لیا، مرضی میں نہیں آیا نہیں کھایا۔ اسلام میں یہ ہے کہ ایک چیز حلال ہے، اب آپ اس کو اگر کھانا چاہتے ہیں تو بالکل کھائیں، لیکن اگر ویسے ہی نہیں کھانا چاہتے، حرام نہیں سمجھ رہے، تو نہ کھائیں، زبردستی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز پسند ہے اور ایک چیز پسند نہیں ہے حلال، تو اجازت ہے بندہ کھائے بندہ نہ کھائے۔ یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے حلال حرام والی، کہ جس کو حلال سمجھنا چاہ تو حلال سمجھ لیا، حرام سمجھنا چاہ تو حرام سمجھ لیا۔ اسلام میں اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں چلتا، یا تو قرآن نے حرام قرار دیا ہو تو وہ چیز حرام کہلائے گی، یا پھر حدیث میں اس کو حرام قرار دیا ہو تو پھر حرام کہلائے گی، ورنہ اپنی مرضی سے حلال حرام نہیں ہوتا۔ صرف اتنا ہے کہ اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز حلال ہے، لیکن آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر آپ کو کسی چیز کے کھانے سے ممانعت کر دیتا ہے، ہوتی ہے وہ حلال۔ مثلا اگر ڈاکٹر یہ کہے نمک استعمال نہیں کرنا، تو نمک تو حلال ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی ہم کیسے حرام کریں، وہ حرام نہیں کر رہا، مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے درست نہیں ہے طبعی لحاظ سے، طبیعت کے حوالے سے، تو آپ نہیں کھاتے۔ یا آپ کو کوئی کہے ڈاکٹر کہ آپ موٹا گوشت نہیں کھانا، صرف چکن کھانا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ موٹا گوشت حرام ہے، مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ تمہاری طبیعت کے حوالے سے بڑے کا گوشت تمہارے لیے درست نہیں ہے، چھوٹے کا گوشت کھانا، یا گوشت نہ کھانا فرض کریں تو گوشت تو حلال ہے، لیکن نہ کھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ طبیعت کے حوالے سے آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، تو یہ حرام نہیں ہوا، ہے وہ حلال، لیکن آپ کی طبیعت میں اس کے ساتھ مطابقت نہیں ہے تو منع ہے۔ تو یہ ابن عباس جو ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ فرما رہے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ فرما رہے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَأَنزَلَ كِتَابَهُ، پھر
اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ نے ان کو منصب نبوت پر فائز فرمایا. نبوت کا انہوں نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. وانزلہ کتابہ, فرما رہے ہیں کہ ان پر پھر کتاب بھی نازل فرمائی. کون سی کتاب؟ قرآن پاک, قرآن مجید, عظیم الشان آسمانی کتاب, ساری آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب, مگر ایسی آخری کتاب کہ آخر تک چلے گی, قیامت تک اس کی تعلیمات زندہ ہیں اور سب کو اسی کتاب پر عمل کرنے کا حکم ہے. جیسے اللہ نے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھیج دیا تو سب کو حکم دیا کہ سب ان کو اپنا نبی مانے, سب ان کو اپنا رسول مانے. اب انہی کی رسالت چلے گی, انہی کی نبوت چلے گی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کو بھیجا اور ان پر اپنی کتاب اتاری. وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے حضور کو نبی بنا کر بھیج دیا اور ان پر قرآن پاک بھی اتار دیا تو کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بتا دیا, اللہ کے رسول نے, کہ جو حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. یعنی اب قرآن سے اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو چیزیں اللہ نے قرآن میں حرام کر دی ہیں وہ حرام ہے. مثلا مردار جانور قرآن میں آ گیا کہ حرام ہے تو وہ حرام ہے. ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں وَتَلَا, حضور نے تلاوت فرمائی قرآن کی آیت, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا. کہ یہ تلاوت فرمائی حضور نے کہ میں اپنی وحی میں کوئی چیز کسی کھانے والے پر جسے وہ کھا لے حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون. تو خون جو بہہ رہا ہے وہ حرام ہے, مردار جانور وہ حرام ہے, خنزیر وہ حرام ہے, سور جس کو ہم کہتے ہیں وہ قرآن میں آ گیا. تو جب قرآن میں واضح آ گیا اب اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا, وہ تو حرام ہوگا. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ مجھ پر اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے, یعنی یہ بتا دیا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے. تو جو حلال ہے اس کو حلال سمجھنا ہوگا, جو حرام ہے اس کو حرام سمجھنا ہوگا. یہ مسلمان کے لیے. غیر مسلموں میں حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو غیر مسلموں پر ہم قیاس نہیں کر سکتے نا اپنے آپ کو کہ دیکھو وہ بھی تو کھا رہے ہیں. بھائی ان کے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ حلال کھا لیں یا حرام کھا لیں, ان کا ایمان قرآن پر تو نہیں ہے نا, ان کا ایمان اللہ کے رسول محمد رسول اللہ پر تو نہیں ہے. ان کو کھانے دو, وہ تو لکڑی کھائیں, پتھر کھائیں, حلال کھائیں حرام کھائیں, ان کا مسئلہ ہے. آپ کو تو مسلمان کو تو سوچنا ہوگا قدم قدم پر کہ میرے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر حلال ہے تو میں کھا لوں گا, حرام ہے تو چھوڑ دوں گا, نہیں کھاؤں گا. ٹھیک, چاہے وہ کتنی ہی پسندیدہ چیز لگے, کتنی ہی قیمتی ہو, کتنی ہی اچھی لگ رہی ہو, مگر حرام ہے. بھائی سور کے گوشت کو کوئی سامنے رکھ دے بہت اچھا پکا کر اور اس پر چاندی کے ورق بھی لگا دے اور آپ کو پتا ہو کہ تو سور کا گوشت ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ کھائیں گے کیا؟ نہیں کھائیں گے, ہے نا. کوئی یہ نہیں بولے گا ارے بھائی یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے, اتنا خوبصورت پکا ہوا ہے.
اتنا اچھا مسالے دار ہے، چاندی کے ورق لگے ہوئے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، کھاؤ دبا کر، نہیں، آپ کھو گے نہیں۔ اب دیکھیں سور کا گوشت قرآن میں حرام قرار دیا گیا، مگر باقی چیزیں یہ اللہ کے رسول نے حرام کی، اس کی چربی، اس کے بال، اس کی ہڈی، فلاں فلاں حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ حرام ہے۔ یعنی سور کی ہر چیز حرام ہے، پورا کے پورا سور وہ مسلمان کے لیے حرام ہے، اس میں سے کچھ بھی چیز حلال نہیں ہے مسلمان کے لیے، ہے نا۔ تو اب غیر مسلم تو کھاتے ہیں، ان کے ہاں تو دکانوں پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، گھروں میں پک رہا ہوتا ہے، وہ گھروں میں پالتے ہیں، اپنے گھروں میں سوروں کو پالتے ہیں، سڑکوں پہ آرام سے آوارہ گھومتے ہیں، تو ہمیں کیا اس سے واسطہ؟ ہمیں تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم، ہم کو تو قرآن پر چلنا ہے، حدیث پر چلنا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو یہ حدیث بتا رہی کہ انہوں نے فرما دیا کہ دیکھو مجھ پر اللہ نے وحی نازل کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں حلال کر دو اور یہ چیزیں حرام کر دو، تو اب جو چیزیں حلال ہوں گی بس وہی کھانا ہوگا، وہی استعمال کرنا ہوگا، اور جو حرام ہوں گی ان کو نہ کھانا ہوگا اور ان کو چھوڑ دینا ہوگا۔ تو قرآن میں جو چیزیں واضح طور پر حرام ہیں یا حلال ہیں وہ حلال ہیں، حرام ہیں، اور حدیث میں بھی جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں قرآن میں ذکر نہیں کی گئیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام قرار دے دیا۔ زمین کے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض جن کو کہتے ہیں، اسی طرح کتا، گدھا، اب اس کا ذکر تو قرآن میں حلال حرام کے حوالے سے نہیں ہے، مگر کوئی کھاتا ہے اس کو؟ نہیں کھاتا۔ تو کیوں نہیں کھاتا؟ اگر اس کو کہا جائے بھائی قرآن میں تو اس کو حرام نہیں قرار دیا ہے، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو اگر وہ صاحب علم ہوگا تو کہے گا کہ قرآن میں تو نہیں آیا مگر حدیث میں تو آیا ہے، میرے لیے تو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں واجب التعمیل ہیں، ان کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اگر اللہ نے کچھ فرما دیا وہ بھی اور اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ بھی مجھے ماننا ہے۔ تو اگرچہ قرآن میں کتے کی حرمت یا گدھے کی حرمت نہیں آئی، مگر میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤں گا؟ کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ تو مسلمان کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی چیز واضح ہو گئی تو ہو گئی، اگر نہیں ہوئی ہے مگر حدیث میں ہو گئی ہے تو پھر حدیث سے حکم کو ماننا ہوگا، دوسرے کو بھی بتانا ہوگا۔ اگر کوئی یہ بولے آپ کو کہ بس قرآن سے بتاؤ، تو آپ کہنا کہ ہم صرف قرآن سے بتانے کے پابند نہیں ہیں، ہم قرآن اور حدیث سے بتانے کے پابند ہیں۔ ہمارے کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پر عمل کرنا بھی لازم ہے اور حدیث پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اگر قرآن میں وہ چیز کا ذکر نہیں آیا مگر حدیث میں آ گیا ہے تو ہم کو ماننا ہے۔ اگر حدیث میں فرما دیا مت کھاؤ تو نہیں کھائیں گے، حدیث میں فرما دیا کھاؤ تو کھا لیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے قرآن میں ذکر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ قرآن میں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر نہیں آیا، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کی تفصیلات نہیں آئیں۔ تو تفصیلات نہیں آئیں یا ذکر نہیں آیا تو حدیث میں آ گیا تو ہم کو ماننا ہوگا۔ اب کیا کہا حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، کہ اللہ کے رسول نے، نبی نے حلال کو حلال فرمایا، حرام کو حرام فرمایا، تو جو حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ پھر آگے ایک اور چیز بتائی حدیث میں
وما سکت عنہ فہو عفو، اور جن سے خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے۔ اب یہ تیسری بات ہو گئی، حلال کو حلال کر دیا، حلال ہو گئی، حرام کو حرام کر دیا، حرام ہو گئی، قرآن میں آ گیا حلال تو حلال، قرآن میں ہو گیا حرام تو حرام، حدیث میں آ گیا حلال تو حلال، حدیث میں آ گیا حرام تو حرام۔ لیکن ان کے علاوہ اگر کسی بات کے بارے میں خاموشی ہے، نہ حلال کا مسئلہ ہے نہ حرام کا، تو فرمایا فہو عفو، اس میں معافی ہے کہ وہ کھا سکتے ہو آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام چیزوں میں دین اسلام میں اصل مسئلہ جو ہے وہ اباحت والا ہے۔ اباحت والا یعنی جائز ہے، مباح، جب تک کہ حلال یا حرام کا کوئی مسئلہ واضح نہ ہوا ہو، جب تک کہ قرآن اور حدیث سے کوئی ایسی ممانعت واضح نہ ہوئی ہو، صراحتاً معلوم نہ ہوا ہو، اس وقت تک کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا، کیونکہ حلال یا حرام کرنا عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا کام ہے۔ ابھی سن لیا آپ نے، اللہ کے رسول کو اللہ نے مختار بنایا ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں۔ اگر قرآن میں نہیں بھی فرمایا اللہ نے تو آپ کو اختیار دے دیا ہے، آپ چاہیں تو حلال رکھیں، آپ چاہیں تو حرام کر دیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن عام بندے کو یہ اختیار نہیں دیا، یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ کہہ دے کہ یہ کھا لو وہ کھا لو، یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ، ایسے نہیں، اس کو دلیل دینا پڑے گی، ثبوت دینا پڑے گا۔ اب ثبوت اگر کسی ایسی چیز کے بارے میں آیا کہ جس کے بارے میں خاموشی ہے تو پھر جائز ہے، پھر کھا لو، کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ قانون کلیہ، کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ممانعت نہیں آئی، نہ قرآن میں آئی نہ حدیث میں آئی، وہ آپ کے لیے جائز ہے، وہ آپ کھا سکتے ہو۔ یعنی ہر چیز جائز ہے، مباح ہے، جب تک کہ حرمت ثابت نہ ہو رہی ہو۔ اب حرمت ثابت ہونے کے لیے دو ہی ذرائع ہیں، یا قرآن یا حدیث، یا اللہ کا رسول۔ جب یہ حرام نہیں کر رہے تو کوئی بندہ حرام نہیں کر سکتا۔ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ صرف اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز حلال تو ہے مگر یا تو وہ طیب نہیں، مثلاً صاف ستھری نہیں، تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نہیں کھاتا۔ جیسے آپ دیکھتے ہو باہر ٹھیلے پر کوئی چیز بک رہی ہے، کھانے کی چیز ہے، کھلی پڑی ہوئی ہے، مکھیاں بن بنا رہی ہیں، کیڑے اس پر چل رہے ہیں، ہے وہ حلال، تو آپ کو اجازت ہے آپ نہ کھاؤ، حرام تھوڑی کر رہے ہو آپ اس کو۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہو حرام ہے میں نہیں کھا رہا، آپ یہ کہہ رہے ہو یہ پاکیزہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ کھاؤ حلال اور پاکیزہ، حلالاً طیبہ، اللہ نے فرمایا حلال بھی ہو اور طیب ہو، طیب معنی ستھری۔ تو اگر وہ صاف نہیں ہوتی ہے تو آپ نہیں کھاتے ہو۔ دیکھیں نا، ویسے بھی کبھی کوئی چیز آپ گھر میں لاتے ہو تو اس کو دھوتے ہو۔ اب گوشت ہے، حلال ہے، آپ نے گھر میں لے آیا، اب لاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ دھوتے ہو نا اس کو، گوشت کو۔ کیوں دھوتے ہو؟ بھائی وہ تو حلال ہے، آپ اس لیے دھوتے ہو کہ گندگی دور ہو جائے، مٹی دور ہو جائے، کوئی غلاظت ہے وہ دور ہو جائے، خون ہے اس پہ لگا ہوا وہ دور ہو جائے، ہے تو وہ حلال، لیکن اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے آپ اس کو دھوتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز حلال تو ہے مگر وہ گندی ہے تو آپ کو یہ تو اجازت ہے کہ آپ نہ کھاؤ، مگر آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے، ہے نا، وہ حلال ہی رہے گا، صرف اتنا ہے کہ بھائی وہ گندا ہے آپ مت کھاؤ۔ یا جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ بیمار ہو اور آپ کو فلاں چیز کھانا منع ہے ڈاکٹر کی طرف سے، تو آپ نہیں کھا رہے تو آپ اس کو حرام تھوڑی کر رہے ہو،
اب شوگر کا مریض اگر چینی نہ کھائے تو چینی تو حرام نہیں ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے چینی کیوں نہیں کھا رہے ہو بھائی حرام ہے کیا؟ وہ بولے گا بھائی حلال نہیں ہے اللہ کا واسطہ، مگر مجھے منع ہے، میں شوگر کا مریض ہوں، ہے تو حلال چینی، تم کھاؤ دبا دب، لیکن مجھے منع ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کے سامنے نمک پڑا ہو وہ نہ کھائے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کھاؤ نا یار حلال تو ہے، تو آپ وہ کہے گا بھائی حلال تو ہے مگر مجھے منع ہے، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میں نمک کھاؤں گا میرا پریشر اور اوپر بڑھ جائے گا، میں کب کہہ رہا ہوں حرام ہے، مگر میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو حلال حرام کرنا اور چیز ہے اور مناسب اور نامناسب ہونا اور چیز ہے، وہ طبعی لحاظ سے ہوتا ہے، تو طبیعت کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہو گیا اس حدیث پاک سے آج آپ کو کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور جہاں خاموشی ہے اس میں معافی ہے کہ آپ وہ کھا سکتے ہو، وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج جو کچھ حدیث سے ہم نے سنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ جاہلیت میں تو حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ آپ غیر مسلم ممالک میں چلے جاؤ تو وہاں تو کوئی آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا نا کہ یار حلال ہے کہ حرام ہے، آپ کے لیے حلال حرام کا مسئلہ ہے، ان کے لیے تھوڑی ہے، وہ تو دبا دب کھاتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، ان کے ہاں کوئی شرعی مسئلہ تو ہے ہی نہیں حلال کا حرام کا، ٹھیک ہے نا۔ آپ شراب نہیں پی سکتے، وہ تو پیتے ہیں، ان کے ہاں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم کس چیز کے پابند ہیں، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ دیکھا دیکھی کا نہیں کرنا آپ کو کہ دیکھو وہ بھی تو کھا رہے ہیں، دیکھو وہ بھی تو پی رہے ہیں، بھائی وہ کھا رہے ہیں وہ پی رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ تم نے تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا ہے، تو آپ کو خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی حلال اور حرام پر رکھنا ہے کہ حلال کی طرف چلنا ہے، حرام سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے۔ اور جہاں پر خاموشی ہے کہ منع نہیں کیا گیا نہ قرآن میں نہ حدیث میں، وہ آپ کے لیے جائز ہے، وہ آپ کھا سکتے ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہر چیز کا ذکر تو نہ حدیث میں آیا نہ قرآن میں آیا، تو اب آپ کو اگر پتہ چل جائے بھائی اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہیں، نہ حلال کا ہے نہ حرام کا ہے، تو وہ آپ کھا سکتے ہو، وہ آپ استعمال بھی کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین، اور اس کی برکت، اس کا اجر و ثواب ہمارے نام اعمال میں داخل فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔